سلسلے کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دہر جاہلیت کی بعض عادات کا نسخ، یعنی جاہلیت کے زمانے میں جو بعض رسوم و رواج تھے ان کو اسلام نے آنے کے بعد ختم کر دیا ہے۔ اس کے لیے اس مضمون کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا گیا وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ لوگ آپ سے چاند کے چھوٹا بڑے ہونے کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، وہ لوگوں کے لیے اوقات بتانے اور حج کے اوقات بتانے کے لیے ہے۔ ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے پیچھے کے حصے سے آؤ، ولکن البر من اتقى، لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے، وأتوا البیوت من ابوابها، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے کی طرف سے آؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں ملا جیون، ہمارے پیش نظر مذکورہ آیت کریمہ میں ولیس البر سے شروع ہونے والا مسئلہ ہے، یعنی اس سے پہلے جو ذکر کے ولیس البر لیس البر، لیکن ابتدائی حصہ یعنی یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، تو جو مسئلہ یہاں ذکر کرنا ہے تو وہ لیس البر سے شروع ہونے والا ہے، لیکن ابتدائی حصے کا بیان کرنا بھی ضروری ہے، یعنی اس آیت کو جس عنوان کے تحت یہاں لایا گیا ہے وہ عنوان شروع ہو رہا ولیس البر سے، لیکن اس کے پہلے جو ہے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ حصہ جو ہے اگرچہ ہمارے عنوان سے متعلق نہیں ہے لیکن ابتدائی حصہ ہی بیان کرنا ضروری ہے کہ لوگ کیا سوال کرتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ چاند کا چھوٹا بڑا ہونے کے بارے میں سوال کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، چاند ابتدائی دنوں میں سفید دھاگے کی مانند باریک اور چھوٹا ہوتا ہے، پھر روزانہ اس میں زیادتی ہوتی رہتی، بڑا ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ لیلۃ البدر کو یہ پورا گول ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایام محاق میں بالکل غروب ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یعنی آخر کی راتوں میں بالکل اس کا چہرہ غائب ہو جاتا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو شروع میں باریک نظر آنا، پھر بڑھنا، پھر لیلۃ البدر میں مکمل ہو جانا، پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہونا، پھر اس کے بعد اخیر کی راتوں میں بالکل نظر نہ آنا، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بخوبی معلوم تھی اور ہے کہ عوام کو چاند کے گھٹنے کے سبب اور مکمل ہونے کی حقیقت کے ادراک کی اہلیت نہیں ہے، یعنی عوام الناس کے بارے میں اللہ یہ جانتا ہے کہ چاند کیوں گھٹتا ہے، کیوں بڑھتا ہے، کیوں مکمل ہوتا ہے، اس کی حقیقت لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس کی اہلیت نہیں ہے ان کے اندر، کیونکہ یہ علم توقیت پر موقوف ہے، یعنی باضابطہ اس کا ایک سبجیکٹ ہے، ایک علم ہے، وہ علم پڑھنے کے بعد ہی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ چاند کے باریک نکلنے کی حکمت کیا ہے، پھر بڑھنے کی اور گھٹنے کی حکمت کیا ہے، پھر غروب ہونے کی حکمت کیا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو علم توقیت سے وابستہ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے عام لوگ یوم توقیت سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، ہر آدمی کی اس علم تک رسائی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ عوام کو چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے جو اسباب ہیں یا مکمل ہونے کی جو حقیقت ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے عوام، کیونکہ یہ علم حید پر موقوف ہے اور ہر آدمی علم حید تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس بنا پر اللہ رب العزت نے اس کا سبب بیان نہیں فرمایا، یعنی لوگوں نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ نے اس کا سبب بیان نہیں کیا بلکہ وہ چیزیں بیان فرما دیں جس سے لوگوں کا تعلق تھا، مثلا عورتوں کی عدت کیا ہے، حمل کی مدت کیا ہے، دودھ پلانے کی مدت کیا ہے، دودھ چھڑانے کی مدت کیا ہے، یعنی جو چیزیں انسانی ضرورت تھیں ان ضرورتوں کے اللہ تعالیٰ بیان کر دیا۔ دیکھیے اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بیان نہیں کیا کہ کیوں چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اور اس کے متعلق جواب یہ دیا کہ ایسا ہونا لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا طریقہ ہے، تاکہ اس سے عورتوں کی عدت،
حمل کی مدت، دودھ پلانے کی مدت، دودھ چھڑانے کی مدت معلوم ہو جائے، اور اس سے اوقات حج معلوم ہو جائیں، کیونکہ جب چاند ابتداً شروع میں ناقص اور باریک دکھائی دیتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب ابتدائی تاریخ یعنی شروع کی تاریخ ہے یا پہلی تاریخ ہے، اور جب مکمل طور پر گول ہو جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ 14 تاریخ ہے، اور جب باریک ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا تو معلوم ہوتا ہے کہ اب مہینہ مکمل ہونے کو ہے۔ علی ھذا القیاس علم معنی اور تفسیر حسینی میں یہ مضمون اسی طرح موجود ہے، لیکن صاحب کشاف اور صاحب مدارک نے اس کے سبب میں وارد حدیث اور فائدے کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ سوال و جواب کا تعلق حکمت معلوم کرنے سے تھا، یعنی لوگ جو سوال کرتے تھے حضور سے وہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھے، سبب معلوم کرنے کے لیے نہیں۔ یعنی چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت کیا ہے، ایک یہ کہ اس کا سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، تو ریزن نہیں پوچھتے تھے وہ لوگ، بلکہ حکمت پوچھتے تھے، حکمت کیا ہے۔ اور تفسیر بیضاوی میں اس بات کی تصریح ہے کہ سوال کرنے والوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے ہی سوال کیا تھا، تو انہیں حکمت بتا دی گئی، اور حکمت کیا بتائی گئی کہ یہ لوگوں کے اوقات بتاتا ہے اور حج کے اوقات بتاتا ہے۔ اور تفسیر زاہدی میں ہے کہ سائلین نے پوچھنے والوں نے چاند کی خلقت کے بارے میں سوال کیا، چاند کی پیدائش کے بارے میں کہ چاند کو کیوں بنایا گیا ہے، تو انہیں چاند کی خلقت کے بجائے جواب میں چاند کے متعلق پہلے حکمت بیان فرمائی، پھر اس کی خلقت اس آیت کریمہ سے بیان فرمائی، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، یعنی ہم نے رات اور دن کو نشانیاں بنایا، بس ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو دکھائی دینے والی بنا دیا۔ یہ بات ہو گئی صاحب۔ آیت مذکورہ میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ جب کوئی شخص کسی عالم سے مسئلہ دریافت کرتا ہے اور اس مسئلے کا جواب سائل کے طلب کردہ جواب کے علاوہ اور بھی ہوتا ہو، اور سائل کو اس دوسرے جواب کی ضرورت ہو تو اس جواب سے زیادہ ہو، تو اس نے پوچھا تو جواب عطا کرنے والے عالم صاحب کے لیے بہتر ہے کہ پہلے سائل کو وہ جواب دیں جو اس کے لیے اہم اور زیادہ کارآمد ہے، اس کے بعد اس کا دریافت کیا ہوا سوال ہے اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ اسی طرح جیسے حضرت یوسف علیہ السلام سے جب قید خانے میں دو ساتھیوں نے اپنے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کرنی چاہیے، ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا میں انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹی سر پر اٹھا رکھا ہوں جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر فوراً نہیں بتائی، بلکہ آپ نے پہلے وہ بات بتائی جو ان کے لیے زیادہ بہتر اور فائدہ مند تھی، یعنی آپ نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی، توحید کی دعوت پیش کی، اور فرمایا تم دونوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ انہیں توحید کی دعوت دینے لگے، اور پھر انہیں ان کے خوابوں کی بعد میں تعبیر بتا دی۔ تفسیر زاہدی کے کلام کا خلاصہ یہی تھا۔ مختصر یہ کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کا مسئلہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے، یعنی اس آیت کو صاحب کتاب نے یہاں جو ذکر کیا ہے وہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے مسئلے کے حوالے سے نہیں، بلکہ یہاں پر ایام جاہلیت کی کچھ عادتیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اور ان کا نسخ کیسے ہوا ہے اس سلسلے میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں بلکہ ہماری غرض اس آیت کریمہ کے اس حصے یعنی ولیس البر سے ہے۔ اس کا شان نزول جس کی تشریح تفسیر حسینی کی میں ہے وہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں جب لوگ حج کے لیے احرام باندھ لیا کرتے تو اپنے گھروں میں دروازوں کی طرف سے آنے میں اجتناب برتتے تھے، پرہیز کرتے تھے، اور اگر کوئی اس کے خلاف کرتا تو اسے فاجر گردانتے، نہیں گناہگار سمجھتے، بلکہ وہ گھروں میں ان کے پیچھے سے آتے تھے اور ان کے مکان آبادی میں ہوتے، اور اگر خیموں وغیرہ میں رہائش ہوتی، رہنا سہنا ہوتا تو بھی اندر آنے کے لیے راستے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ یہ حکم تمام عرب کے لیے تھا، صرف قبیلے بنو قریش، بنو خزاع، بنو عامر، بنو ثقیف کے افراد اس حکم سے مستثنیٰ تھے، الگ تھے، جسے حمص سمجھتے تھے۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے اور دروازے کی طرف سے باہر تشریف لائے اور رفاع انصاری بھی اس طرح دوسرے دروازے سے باہر آئے تو تمام عرب نے ان کے لیے فاجر کا نام تجویز کر دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب رفاع کو پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، کیوں دروازے کی طرف سے باہر آئے ہو جب کہ تم حمص میں سے نہیں ہو؟ میں تو اس لیے دروازے سے باہر آیا ہوں کہ میرا تعلق حمص سے ہے۔ تو جناب رفاع نے عرض کیا حضور میں بھی حمص میں سے ہوں،
کیونکہ میرا دین بھی وہی ہے جو آپ کا دین حق ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس برے اور قابل نفرت کام کے اصرار پر ڈٹے ہوئے ہو؟ یعنی حمص کے لیے اجازت ہے اور دوسروں کے لیے وہ فاجر و فاسق قرار پاتا ہے، ناجائز بتاتے ہو ان کے لیے، اور تم اس قاعدے کو نیکی سمجھتے ہو، حالانکہ اس کا نیکی سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ایسے اعمال کرتے وقت خدا سے ڈرو، اور تم تمام لوگ گھروں میں دروازوں کی طرف سے آیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے جاہلیت کی ایک بات کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، اور اس آیت سے مقصود بھی یہی بتانا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ آیت وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کو چاند کے گھٹنے بڑھنے کے مسئلے کے ساتھ متصل ملا کر ایک آیت میں کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ جبکہ بظاہر ان دونوں باتوں میں مناسبت دکھائی نہیں دیتی۔ ایک چاند کے گھٹنے بڑھنے کا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ گھروں کے سامنے سے اور پیچھے سے آنے کا مسئلہ ہے۔ تو دونوں میں بظاہر مطابقت نہیں ہے، لیکن ایک ہی آیت میں دونوں چیزوں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں، میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ اتصال کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرات علماء اکرام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ چاند کے چھوٹے بڑے ہونے سے حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ گھروں کے اندر حالت احرام میں دروازوں کی طرف سے آنے کا مسئلہ ذکر فرمایا، کیونکہ یہ بھی افعال حج میں سے، حج کے کاموں میں سے۔ اس کو اس لیے ذکر کیا تاکہ مسئلے کا یہ پہلو بھی واضح ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ یہ مسئلہ پہلے مسئلے کے تابع مسائل میں سے ہے۔ یا یہ کہا جائے گا کہ لوگوں نے صرف چاند کے گھٹنے بڑھنے کا ہی سوال نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ گھروں میں احرام باندھ کر دروازوں میں داخل ہونے کا بھی سوال پوچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جواب عنایت فرما دیا۔ یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب سوال کرنے والوں نے چاند کے بارے میں جو سوال کیا وہ لایعنی سوال تھا، اور اس کا علم نبوت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جو سوال کرنا چاہیے تھا وہ چھوڑ دیا، اور جس کا تعلق علم نبوت سے تھا، منصب نبوت سے تھا، اس کے بارے میں انہوں نے دریافت ہی نہیں کیا، پوچھا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لایعنی سوال کے فوراً بعد وہ مسئلہ ذکر فرمایا جو اس لائق تھا کہ اس کی بابت، اس کے متعلق یہ لوگ سوال کرتے اور اس کے جاننے کا اہتمام کرتے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اتصال سے اس بات پر متنبہ کرنا چاہتا، خبردار کرنا چاہتا ہو کہ جو سوال تمہیں کرنا چاہیے تھا تم نے اس کا الٹا پوچھا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی الٹی سوچ کی مثال یہ دی کہ تمہارا مال ان لوگوں کی طرح ہے جو گھر کے دروازے سے اندر آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہارا حال ان لوگوں کی طرح ہے جو گھر کے دروازے سے اندر آنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی بجائے گھر کی پچھاڑی سے یعنی پیچھے سے آتے ہیں۔ ویسے ہی تم بھی ہو، جو سوال کرنا چاہیے تھا اسے چھوڑ کر لایعنی سوال کرتے ہو۔ یہ ساری گفتگو تفسیر بیضاوی میں مذکور تھی۔ تفسیر کشاف اور مدارک نے دوسری وجہ ذکر نہیں فرمائی ہے، اور تیسری وجہ کی جگہ یہ کہا ہے، گویا ان سوال کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کا سوال کیا، تمہیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تم اس کے بارے میں مت پوچھو، اور تم اپنے اس ایک کام میں غور کرو جو کرتے ہو، یعنی وہ نیکی سے تعلق نہیں رکھتا وہ کام، حالانکہ تم اسے نیکی شمار کرتے ہو۔ اس مقام پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ گھروں میں پچھاڑی یعنی پیچھے کی طرف سے آنا اپنی بیویوں کے ساتھ ان کی دبر میں خواہش نفس پوری کرنے سے کنایا ہے، اور گھروں میں دروازے کی طرف سے آنا ان سے شرمگاہ کی طرف سے خواہش نفس پوری کرنے کی سے کنایا ہے۔ اگر یہ تعبیل کی جائے تو پھر بیوت سے مراد اہل بیوت ہوگا، یعنی اپنی گھر والیوں کے ساتھ لواطت نہیں بلکہ وطی فی الفرج کرو، فی القبل کرو۔ اس طرح یہ آیت کریمہ روافظ کا رد ہو جائے گی، کیونکہ ان کا مذہب کیا ہے، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ دبر کی طرف سے بھی آنا جائز قرار دیتے ہیں، اور اس کی تعویل کیا کرتے ہیں، انا شئتم سے کرتے ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، جیسے چاہو آؤ۔ تو جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی ان قریب آئے گا، اس تعویل کے پیش نظر جو ہے تم اس آیت کے حصے کا اپنے ماقبل سے تعلق اور اتصال خود تلاش کر سکتے ہو۔ یہ آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی، اور یہ 19واں مسئلہ تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے 20واں مسئلہ آئے گا، جہاد و قتال کے احکام۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں شریک کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔